بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام انور تھا۔ اس کے باپ نے اسے بچپن ہی سے ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ وہ ذہین تھا، اس لیے استاد جو بھی سبق دیتے تھے اس کو دوسرے بچوں کی بنسبت جلدی یاد کر لیا کرتا تھا۔ اس کے یہ استاد بہت شفیق تھے اور بچوں کو بہت پیار سے پڑھاتے تھے۔ ان کو دیکھ کر انور نے دل ہی میں تہیہ کر لیا کہ وہ بھی بڑا ہو کر انہی کے جیسا ایک استاد بنے گا اور انہی کی طرح پیار، محبت اور نرمی سے بچوں کو تعلیم دیا کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت دل لگا کر پڑھتا تھا تاکہ ایک روز وہ بھی اس قابل ہو جائے کہ دوسروں کو تعلیم دے سکے۔ وہ 15-16 سال کا ہوا تو اس نے مدرسے سے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کا باپ اسے کھیتوں پر اپنے ساتھ کام کے لیے نہیں لے جاتا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ ابھی بچہ تھا اور وہ سوچتا تھا کہ یہ انور کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ اس کے باپ کا یہ بھی خیال تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو وہ خود گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے گا اور بیوی بچوں کا خرچ اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام شروع کر ہی دے گا۔ 2-3 سال بعد اس کے ماں باپ نے انور کی شادی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی سے کر دی۔ اس کی بیوی کا نام سونا تھا اور وہ بہت سمجھدار بھی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں تک تو دونوں میاں بیوی نے رشتہ داروں کی خوب دعوتیں اڑائیں۔ جب شادی کو چند ہفتے گزر گئے تو سونا نے انور سے کہا، نور، اب کل سے تمہیں بھی کام پر جانا چاہیے۔ یہ اچھا معلوم نہیں دیتا کہ تمہارے ابا اتنی عمر میں کام کرے اور ہم سب مل کر کھائیں۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، اب لوگ سنیں گے تو باتیں بنائیں گے۔ انور اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر کماتا نہیں ہے۔ بوڑھے باپ کو گھر کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی بات انور کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے پیاری سونا، میں کل سے کام کی تلاش میں جاؤں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے پہلے ہی کوئی نہ کوئی کام کر کے اپنے ابا کا ہاتھ بٹانا چاہیے تھا، مگر میں کام کیا کروں؟ کھیتوں پر کام کرنا تو مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں میرا ایک مدرسہ ہو اور میں بچوں کو اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دوں۔ تعلیم حاصل کرنے ہی سے ایک اچھا انسان اچھا بنتا ہے۔ سونا نے کہا، فکر مت کرو، شہر میں میرے ماموں رہتے ہیں، وہ بادشاہ سلامت کے محل میں مالی ہیں، تم ان سے ملنا ہو سکتا ہے۔ وہ بادشاہ سلامت سے کہہ کر تمہیں کسی مدرسے میں ہی لگوا دیں۔ اگلے روز سونا نے اسے صبح سویرے بستر سے اٹھا کر بٹھا دیا اور خود جلدی جلدی سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ پھر انور کو ساتھ لے جانے کے لیے کھانا بنا کر دیا۔ انور کی ماں اس کے باپ کو پتہ چلا کہ آج وہ سونا کے ماموں کے پاس کام کے سلسلے میں شہر جائے گا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ سونا کے پاس کچھ رقم موجود تھی جو اسے شادی کے موقع پر ملی تھی، وہ اس نے انور کے حوالے کی تاکہ وقت پڑنے پر وہ اسے خرچ کر سکے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ شہر کے راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ ابھی وہ جنگل سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی جس کے باہر ایک بوڑھی عورت اس کا شوہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، آج ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بھوک سے برا حال ہے۔ انور یہ سن کر بہت افسردہ ہوا۔ اس نے اپنا کھانا نکال کر ان کے سامنے رکھا اور قریبی کنویں سے سراہی میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کر انہیں دیا۔ دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے اور اسے دعائیں دے کر مزے سے کھانے میں مشغول ہو گئے۔ چلتے ہوئے انور نے سونا کی دی ہوئی رقم میں سے آدھے پیسے بوڑھے کو دیے۔ بوڑھا وہ رقم دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، اس رقم سے میں کلہاڑی خرید دوں گا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچا کروں گا۔ اس طرح جو پیسے ملیں گے وہ میری بیوی اور میرے گزارے کے لیے کافی ہوں گے۔ اس کی بات سن کر انور مسکراتے ہوئے وہاں سے چل پڑا اور تھوڑی دیر بعد جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں پہنچا تو اسے بھوک ستانے لگی۔ کھانا تو وہ اس بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دے ہی چکا تھا، اب اس کے پاس کھانے کو کچھ ہی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا جنگل ہے، کسی درخت سے پھل توڑ کر کھا لے گا۔ اس کی نظر ایک بڑے درخت پر پڑی جس پر سیب کی طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ وہ پھل کافی اونچائی پر تھے اور انور انہیں زمین پر کھڑے کھڑے نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے درخت پر چڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ درخت پر چڑھا تو اسے اوپر کی ایک شاخ پر چڑیا سے تھوڑا بڑا کئی رنگوں والا ایک پرندہ دکھائی دیا۔ وہ چاروں طرف سے بے خبر ایک پھل پر چونچ مار مار کر اسے کھا رہا تھا۔ انور کو وہ پرندہ اچھا لگا۔ اس نے سوچا، اس کو خوبصورت پرندے کو میں گھر لے جا کر سونا کو دے دوں گا، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ بغیر کوئی آواز نکالے اس کے نزدیک آیا اور پھر جھپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس اچانک گرفت سے پرندہ گھبرا گیا اور زور زور سے اپنی سریلی آواز میں چلانے لگا۔ پھر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے انور کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے چھوڑنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں طلسمی جھیل کا راز بتاؤں گا، ممکن ہے وہ تمہارے کسی کام آ جائے۔
उसे इंसानों की तरह बातें करता देखकर अनवर हैरान रह गया। वो संभल कर एक मोटी सी शाख पर बैठते हुए बोला, ठीक है, तुम मुझे तिलिस्मी झील का राज बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। परिंदे ने कहा, तुम इस जंगल में किसी भी जगह खड़ा हो जाओ, पूरे 100 कदम गिनकर सामने की जानिब चलो, 100 कदम पूरे हो जाएं तो रुक जाओ और फिर पूरे 100 कदम गिनकर दोबारा पीछे की तरफ आओ। अगर कदमों की गिनती बिल्कुल ठीक हुई तो तुम्हारे सामने एक झील नमूदार होगी। यही तिलिस्मी झील है। अगर इस झील का पानी किसी ऐसे शख्स पर डाल दिया जाए जो जादू जानता हो तो इस अमल से वो अपना सारा जादू हमेशा के लिए भूल जाएगा, फिर कभी भी किसी पर जादू नहीं कर सकेगा। इसके अलावा उसने जिस पर भी अपना जादू किया होगा, इन लोगों पर से भी उसके जादू का असर खत्म हो जाएगा। ये है तिलिस्मी झील का राज। अनवर को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। उसने परिंदे को छोड़ दिया। उसके बाद उसने कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाई, फिर दरख्त से नीचे उतरकर एक जगह खड़ा हो गया। वहां से 100 कदम आगे की तरफ गया। 100 कदम पूरे हो गए तो वो गिन गिन कर 100 कदम पीछे की जानिब आया। जब ये गिनती पूरी हो गई तो अचानक उसके सामने एक हल्के से धमाके के साथ एक झील नमूदार हो गई, जिसमें सब्जी माइल पानी भरा हुआ था और उसमें जगह जगह कमल के फूल नजर आ रहे थे। अनवर ने जल्दी से अपनी छागल में इस झील का पानी भरा और जैसे ही वापसी के लिए मुड़ा तो उसके कानों में फिर हल्के से धमाके की आवाज़ आई। उसने घूम कर देखा तो वो तिलिस्मी झील नज़रों से गायब हो गई थी। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ नजर आ रही थी, जिसमें खरगोश के चंद बच्चे छुपे हुए थे और अपनी छोटी छोटी लाल आंखों से अनवर को देख रहे थे। उसके बाद अनवर दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गया। शाम होते होते वो शहर पहुंच गया। उसे सोना के मामू का घर ढूंढते में कोई दिक्कत ना हुई। वो चूंकि बादशाह के महल में काम करता था, इसलिए बहुत से लोग उसे जानते थे, जिन्होंने अनवर को उसके घर पहुंचा दिया था। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी खूब खातिर मदारत की। अनवर ने जब उसको बताया कि वो काम के सिलसिले में शहर आया है तो उसने अनवर से कहा कि वो कोशिश करेगा उसकी नौकरी महल में ही लग जाए, मगर इसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि बादशाह सलामा के मसले की वजह से परेशान है। अनवर के पूछने पर उसने बताया 2-3 दिन पहले एक बहुत बदसूरत जादूगर बादशाह सलामत के पास आया था। उसने बादशाह के वो शहजादी के साथ शादी करते। उसकी बात सुनकर बादशाह को गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया इसको गिरफ्तार कर ले, मगर वो जादूगर मकार था। इससे पहले सिपाही उसे पकड़ते हुए छलांग लगाकर छत से लटके फानूस पर लटर किया और जाने क्या पढ़कर शहजादी पर फूंका कि 17 साल की शहजादी का कद 2-3 साल के बच्चे जितना हो गया। जादूगर ये कहते हुए चला गया और बादशाह ने इसकी शादी अपनी बेटी के साथ नहीं की तो शहजादी हमेशा इतनी ही कद की रहेगी। उसने बादशाह सलामत को सोचने के लिए 3 रोज दिए हैं। कल इस मोहलत का आखिरी दिन है। कल वो जादूगर फिर आएगा, देखो क्या होता है। ये कहानी सुनकर अनवर सोच में पड़ गया। उसने सोना के मामू से कोई बात नहीं की। अगले रोज सोना का मामू उसको लेकर महल गया और खुद बगीचे में काम करने लगा। महल आते हुए अनवर छागल अपने साथ ही लाया था, जिसमें तिलिस्मी झील का पानी था। महल में मौजूद सारे लोग खामोश थे और सहमे सहमे अपने काम करते फिर रहे थे। वो सब अपने बादशाह से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। उन्हें ये फिक्र हो गई थी कि जाने आज वो जादूगर आकर क्या गुल खिलाएगा। बादशाह अपने दरबार में बैठा था। उसे इस जालिम जादूगर का इंतजार था। बादशाह ने सोच लिया था कि वो उसे बहुत सी दौलत देकर इस बात पर राजी करने की कोशिश करेगा वो शहजादी पर से जादू का असर खत्म करे और उससे शादी का ख्याल भी छोड़ दे। अचानक महल में खलबली सी मच गई। चारों तरफ शोर मच गया। जादूगर आ गया, जादूगर आ गया। ये आवाज़ें सुनकर अनवर भी दरबार की तरफ लपका। पहरेदार अपने होश वफास में ही नहीं थे। सबकी नजरें उस उठते हुए जादूगर पर लगी हुई थी, जो अब महल में दाखिल होकर भरे दरबार में दाखिल हो चुका था। अनवर को दरबार के दरवाजे पर किसी ने भी नहीं रोके, क्योंकि सबकी नजरें जादूगर पर लगी हुई थी। वो बड़ी आसानी से दरबार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया। वहां उसने एक अजीबोगरीब शक्ल वाले शख्स को देखा, जिसकी एक आंख छोटी और दूसरी आंख बहुत बड़ी थी। उसकी नाक बहुत लंबी थी और आगे से मुड़ी हुई थी। वो बादशाह के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अनवर समझ गया कि ना ही वो जालिम जादूगर है जिसकी वजह से बादशाह परेशान है। अनवर जादूगर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने सामने देखकर जादूगर के चेहरे पर गुस्से के असरात नमूदार हो गए। लड़के, तू कौन है? मेरे सामने खड़े होने का क्या मकसद है? क्या तू मुझे नहीं जानता मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ?
میرا نام انور ہے، تم بھی مجھے نہیں جانتے، اس انداز میں مجھ سے باتیں نہ کرتے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ شہزادی صاحبہ پر سے جادو کا اثر ختم کرو، اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے نکل جاؤ، دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخ نہ کرو۔ بادشاہ اور تمام درباری حیرت سے انور کو دیکھ رہے تھے۔ شہزادی جو جادو کی وجہ سے بالکل ننھی منھی ہو گئی تھی، اس کو انور کی بہادری اچھی لگی۔ وہ اس بات سے خوش ہوئی کہ زور زور سے تالی بجانے لگی۔ جادوگر کو یہ دیکھ کر مزید غصہ آ گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، بونی شہزادی، تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے اس لڑکے کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھا دوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اتنی دیر میں انور نے اپنی چھاگل سے تھوڑا سا پانی نکال کر جادوگر کے چہرے پر پھینک دیا۔ اس کے منہ پر پانی پڑا تو سب کے کانوں میں بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے کی تیز آوازیں آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر کے منہ سے کالے سیاہ رنگ کا دھواں نکلا اور ایک گولے کی شکل میں کچھ اوپر جمع ہونے لگا۔ اس گولے میں عجیب و غریب خوفناک شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس دھوئیں کے گولے میں سے نہایت خوفناک چیخوں کی آوازیں آئی اور کچھ دیر بعد وہ گولا بڑی تیزی سے کھڑکی سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ جادوگر سخت گھبرا گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انور کو دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت فضا میں جل ترنگ سے بجنے لگے۔ سب لوگوں نے چونک کر دیکھا، دربار کی چھت چھوٹے چھوٹے سنہری بے حد چمکدار ستارے گرنے شروع ہو گئے۔ ان ستاروں نے شہزادی کے گرد حصار بنایا، اس کے چاروں طرف گھومنے لگے۔ پھر آگے ہی لمحے شہزادی کا قد پہلے جیسا ہو گیا۔ جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ انور نے جادوگر سے کہا، بدبخت جادوگر، میں نے تم پر طلسمی جھیل کا پانی پھینک دیا ہے، اب تم زندگی بھر کسی پر جادو نہیں کر سکو گے۔ اس کی بات سن کر جادوگر کا منہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ سارے دربار میں شور مچ گیا۔ بادشاہ خود حیرت کے مارے اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انور نے نہایت ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے سپاہیوں کو حکم دیجیے کہ وہ اس نامراد جادوگر کو گرفتار کریں، اب یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بادشاہ کے حکم پر جادوگر کے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا، اسے لوہے کی بیڑیاں پہنا کر جیل میں ڈالنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ شہزادی نے جب دیکھا اس پر جادو کا اثر ختم ہو گیا، اس کا قد پھر پہلے جیسا ہو گیا تو وہ خوش ہو کر ملکہ کے گلے لگ گئی۔ سارا دربار مبارکباد، سلامت اور مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر انور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ملکہ نے انور سے کہا، تمہاری وجہ سے ہمیشہ خوشی دیکھنے کو ملی ہے، ہماری شہزادی پھر پہلے جیسی ہو گئی ہے۔ نوجوان، تمہارا بہت شکریہ۔ انور نے ملکہ کی بات سن کر سر جھکا کر تعظیم دی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر انور نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ بادشاہ اس کا احسان مند تھا۔ اس نے کہا، نوجوان، تم نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے نجات دلائی ہے، ہم زندگی بھر تمہارے احسان مند رہیں گے۔ انور نے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پر اب آپ ہمارے بادشاہ ہیں، اب ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارا بھی فرض ہے وقت پڑنے پر ہم آپ کے کام آئیں اور آپ کی مدد کریں۔ اس کی بات سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا، تم نے ایک بہت بڑا کام کیا، ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ انور بولا، بادشاہ سلامت، میں تو اپنی بیوی سونا کے کہنے پر گاؤں سے چل کر شہر نوکری کرنے آیا ہوں، اگر مجھے کوئی نوکری مل جائے میں سمجھوں گا یہ میرا انعام ہے، میری نوکری لگ جائے تو سونا بڑی خوش ہوگی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کچھ کماؤں تاکہ میرا بوڑھا باپ آرام سے گھر میں بیٹھ سکے۔ اس کی معصومہ باتیں سن کر بادشاہ ہنسا۔ ملکہ شہزادی مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش منظور ہے، مگر اب تمہیں کہیں اور جانے کی نہیں دیں گا، کہو تم کون سا کام کرنا پسند کرو گے؟ ہم تو چاہتے ہیں تم ہمارے وزیر خاص بن جاؤ۔ میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، اگر مجھے یہ ذمہ داری دے دی جائے تو میں اسے خوش قسمتی سمجھوں گا۔ انور نے کہا، میرا دل چاہتا ہے ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی تعلیم حاصل کرے، ایک مفید شہری بنے جس میں ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا، تمہاری بات سے ہم بہت خوش ہوئے، تم اگر چاہتے ہو تو ہم سے بھاری انعام و کرام لے کر اپنی زندگی آرام سے گزر سکتے تھے، مت تمہارے دل میں ذرا بھی لالچ نہیں ہے، اس کے علاوہ تم نیک دل، سمجھدار ہو، یہی تو باتیں ہیں جو تعلیم دینے والوں میں ہوتے ہیں۔ ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم ہماری سلطنت کے بچوں کو تعلیم دو، اس سلسلے میں ہم تمہیں تمام سہولیات میسر کریں گے۔ چونکہ بادشاہ سلامت کا حکم تھا، اس لیے چاند ہی دنوں میں ایک بہت بڑا مدرسہ بن کر تیار ہو گیا۔ اس مدرسے کا سارا انتظام انور کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے مدرسے میں بہت سارے لوگوں کے تعلیق میں مقرر کر رکھے تھے۔ تھوڑے عرصے میں دور دور سے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئے، جہاں انور اور دوسرے استاد نہایت پیار محبت سے تعلیم دیتے تھے۔ وہ نہ تو بچوں کو مارتے تھے اور نہ ان سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ سارے بچے اس ماحول کی وجہ سے خوب دل لگا کر اور شوق سے پڑھنے لگے۔ بادشاہ نے یہاں پر سرکاری خزانے سے معقول تنخواہ مقرر کر دی تھی۔ بادشاہ نے اپنی طرف سے انور کو رہنے کے لیے بڑا سا گھر دے دیا، شاہی بگھی دی جس میں 4 گھوڑے جتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 5000 اشرفیاں دی اور کہا کہ اس کا انعام ہے
سونا کا ماموں بھی بڑا خوش تھا، انور کی وجہ سے بادشاہ سلامت کی نظروں میں اس کی بڑی عزت بڑھ گئی تھی۔ جب انور ان تمام کاموں سے فارغ ہوا تو ایک روز وہ اپنی بھگی میں بیٹھ کر گھر آیا۔ شہر سے اپنے ساتھ بہت سے کپڑے تحائف بھی لایا تھا جو اس نے گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ اس نے ان لوگوں کو نقد رقم دی۔ اس کے ماں باپ اور اس کی بیوی سونا سب بہت خوش تھے۔ اگلے روز انور اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ شہر لے آیا، پھر سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ویورز، آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔